نہیں. ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ جس کی بنا پر اس بات کو اتنا اٹھا دیا گیا، طوفان بدتمیزی برپا کر دیا گیا کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی عداوت تھی، کوئی دشمنی تھی. یاد رکھیں قطعاً ایسا نہیں. ایک اختلاف ہے اجتہادی رائے کا، اور رائے کیا ہے؟ اختلاف کس بات کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہوئی تو اس شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ ابھی ہم انتظامی امور کو مستحکم کر لیں. نئی حکومت ہمارے قبضے میں آئی، ہمارے اختیار میں آئی ہے، ہم اس حکومت کو مستحکم کر لیں. اس کے بعد ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں کا انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے ان سے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے تھے کہ ابھی لے لیا جائے. یہ اختلاف ہے. وہ فوراً چاہتے تھے، حضرت علی فرماتے تھے کچھ دیر ٹھہر کے لیں گے. لیکن یہ نہیں کہ حضرت علی چاہتے تھے کہ میں انتظام نہیں ہوگا یا ہم ان کو ایسے فکر کے باہر چھوڑ دیں گے، ایسی بات نہیں. لیکن تھوڑا سا اختلاف، وہ کہتے تھے ٹھہر کر لیں گے، وہ کہتے تھے ابھی. یہ اجتہادی رائے کا اختلاف ہے. یہ باپ اور بیٹے کا بھی ہو سکتا ہے، بھائی اور بھائی کا بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. باپ کہہ رہے میں ابھی چیز نہیں لے کے دیتا، بیٹا رہا تمہیں لے کر دو. یہ کوئی اختلاف نہیں. وہ بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ دیر کے بعد لے کر دے دوں گا. بیٹا سمجھ رہا ہوتا کہ نہیں مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے. تو اس اختلاف کو اتنا برپا کیا کہ نعوذ باللہ ایسا کر دیا کہ صحابہ کرام کے درمیان آپس میں کوئی دشمنی تھی. حالانکہ ان کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی. جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اختلاف ہوا تو کئی لوگوں نے دوریاں پیدا کرنے کے لیے ایسے حربے استعمال کیے. تو حضرت معاویہ نے جو اس کو جواب دیا تھا، فرمایا رومی کتے، اگر تم نے حضرت علی کے بارے میں کچھ سوچا بھی صحیح تو علی کا دفاع کرنے والی فوج میں سب سے آگے امیر معاویہ ہوگا. یہ اسی اختلاف کی بندے کی بات ہے، کوئی نئی الگ سے بات نہیں. اگر اختلاف ایسا ہوتا تو پھر اسلام کے اگر یہ جنگ ہوتی تو حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے معاویہ کیسے کرتے؟ لیکن اللہ معاف فرمائے حقائق کو چھپا دیا گیا جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں. اور حضرت امیر معاویہ تو وہ خوش نصیب انسان ہے. جب اسلام آیا تو قریش کے اندر لکھنے والے لوگوں کی تعداد 17 تھی. صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانا کرتے تھے، وگرنہ یہ سارے لکھنے پڑھنے سے آری تھے. ان 17 لوگوں میں ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف فرما تھے. حضرت ام حبیبہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے، حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہے، امت کی ماں ہے. تو حضور علیہ السلام حضرت ام حبیبہ کے ہاں تشریف فرمائے. حضرت عائشہ روایت کر رہے ہیں، دروازے پر دستک ہوئی. پوچھا گیا کون؟ جواب ملا کہ معاویہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھول دو، حضرت معاویہ کو آنے دو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب داخل ہوئے تو ایسے انداز سے داخل ہوئے، یہ جو پین جیسے ہم کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کان پہ رکھ لیتے ہیں، یہ جو اکثر لکھنے پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ جب داخل ہوئے حضرت ام حبیبہ کے ہاں تو یہ پین ان کے کان کے اوپر ایسا رکھا ہوا تھا. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا معاویہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ پین ہے، لکھنے کا کام اس سے کیا جاتا ہے. فرمایا کیا لکھتے ہو؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے نبی کی باتوں کو لکھتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ اور اللہ کے نبی کی بات، اللہ کی بات قرآن ہے، حضور کی بات حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کو دعا دی کہ اللہ امیر معاویہ کو اپنے نبی کی طرف سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا معاویہ میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، خواہ چھوٹا کام ہو خواہ بڑا کام ہو، جب تک کہ مجھے اللہ کا حکم
کریم لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں فرمایا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آج میں اور آپ اپنی تعریف اپنا میسج اس انسان سے لکھواتے ہیں جس پر مجھے اور آپ کو اعتبار اور اعتماد ہوتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ انسان ہے کہ جو اللہ کے کلام کو لکھا کرتے تھے۔ جیسے حضور کے پاس وحی آتی، جبرائیل آتے، حضور فوراً صحابہ کو حضرت امیر معاویہ کے پاس بھیج دیا کرتے تھے کہ جاؤ امیر معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ امیر معاویہ آتے تو قرآن ابھی صحابہ میں نہیں پہنچا، حضور کے قلب کے اتھر پر ہے، تو لکھنے والے میں سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جو کاتب وحی ہیں، کاتب قرآن ہے۔ یہ قرآن جو اولاد کی شکل میں میرے اور آپ کے پاس پہنچا ہے، یہ آسمان سے نہیں آیا تھا، آسمان سے لکھا ہوا قرآن نہیں آیا تھا۔ جبرائیل آتے تھے حضور کے قلب اتھر پر، حضور کو سنا دیا کرتے تھے، حضور یاد کر لیا کرتے تھے، پھر بعد میں حضور صحابہ سے لکھوایا کرتے تھے۔ یہ وہ قرآن ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ آج وہ امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے تو میری شان معاویہ کی شان میں کیا گستاخی ہوگی؟ وہ اپنے قبر آخرت کے بارے میں سوچے۔ یہ تو وہ منتخب من اللہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے اپنے کلام کی خدمت لی ہے۔ اور حضور نے ایک موقع میں فرمایا تھا کہ جو سب سے پہلے پہلی بیڑا بنائے گا وہ جنتی ہوگا، اور وہ حضرت امیر معاویہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پہلی بیڑا بنایا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کے لیے جو میں نے شروع میں 4-5 دعائیں پڑھی، یہ حضور علیہ السلام کی دعا تھی کہ اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم عطا فرما، وقی العذاب اور عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے امیر معاویہ کو محفوظ فرما۔ تو 22 رجب المرجب یہ حضرت امیر معاویہ کا یوم وفات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دشمنان اسلام روافض کی اس رسم سے بچنا چاہیے جو وہ ٹوڈے کو نام دے کر امام جعفر صادق کا نام استعمال کر کے حضرت امیر معاویہ کی وفات پر جشن اور خوشی مناتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان رسم بد سے، ایسی رسومات جن کا شرط کوئی ثبوت نہیں ہے، جن کا کوئی دور دور سے دین اسلام سے تعلق نہیں ہے اور ہم انجانے میں کر جاتے ہیں، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔